حضرات محترم، کانوں میں رس کھولنے والی آواز، چہرے پر عشق رسول کا تازہ پن دینے والی گفتگو، ہاتھوں میں قرآن کے پارے تھما دینے والا لہجہ، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے راہ ہموار کر دینے والی تقریر سماعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور کم سے کم 2 لوگ درمیان سے اگر کھڑے ہو جائیں نعرہ لگانے کے لیے تو مجھے حوصلہ مل جائے گا اور سید امیر القادری صاحب سے آپ کے حوالے ہو جائیں گے۔ ہاتھوں اٹھا کر کے جواب دیں۔ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا۔ آئیے بس محبت اور احترام کے ساتھ ایک نعرہ میرے ساتھ لگا لیجئے، نعرہ تکبیر، پوری زندہ دلی کے ساتھ نعرہ رسالہ، آمد رسول کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، بے سبب امتحان دینے لگے، بے سبب امتحان دینے لگے، خود ہی الٹا بیان دینے لگے، بے سبب امتحان دینے لگے، خود ہی الٹا بیان دینے لگے، سن کے تقریر کو تیری اب تو بے نمازی اذان دینے لگے۔ والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو کرہ المشرکون۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے یا رسول اللہ، کان جدھر لگائیے، تیری ہی داستان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار حشت خل چھوٹا سا عطردان ہے، ساری بہار حشت خل چھوٹا سا عطردان ہے، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، تقریر کے بعد کیجئے گا سب میں، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آج کی یہ محفل جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عقائد و اعمال کی اصلاح کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے
کہ 1 بجے تک محفل ختم کرنی ہے صلاۃ السلام اور دعا کے ساتھ، اور اس وقت تو 12 بج رہے ہیں، اس لیے میری گزارش ہے کہ وقت بالکل ضائع نہ کیا جائے. جو منتظمین ہے وہ بھی اب شور شرابہ نہ کریں، پبلک بہت سکون سے سن رہی ہے، سب منتظمین بھی چلا پکار نہ کریں. اور ہمارے حافظ انس چشتی صاحب اور ان کی پوری ٹیم مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ مالیگاؤں تک آئے دعوت دینے کے لیے. اور ہمارے عزیز آپ کے یہاں کے کچھ لوگ وہاں رہتے ہیں، وہ ہمارا بچہ جو ہاشم ہے اس کو ساتھ لے کر آئے اور انہوں نے جو اصرار کیا. میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. دیکھیے وقت بہت مختصر ہے، اگر دعا کے ساتھ محفل اگر 1 بجے تک ختم ہونی ہے تو یقیناً مجھے 1:45 بجے تک بیان ختم کرنا ہوگا. اور یہ ہماری مجبوری بھی ہے کیونکہ ہمیں یہاں سے سفر کر کے 6 بجے تک بھوپال ایئرپورٹ پہنچنا ہے، وہاں سے آگے کا سفر ہے. تو اس لیے اگر آپ اس میں شور شرابہ کریں گے، ڈسٹرب کریں گے تو اس میں وقت ضائع ہوگا. جتنا وقت ہے اللہ اس میں برکت عطا کرے تاکہ کوئی پیغام آپ تک پہنچے. ایک بہت بڑے ہمارے بزرگ تھے علامہ سردار احمد صاحب محدث، ہمارے حضور صدوق الشریعہ علیہ رحمت کے وہ بڑے عظیم جلیل القدر شاگرد ہیں. ایک مقرر نے تقریر کی اور وقت ضائع کیا. تو جب میں گھر پہ قیامگاہ پہنچے تو لوگوں نے آپس میں چیخیاں کی کہ یار انہوں نے 1 گھنٹہ برباد کر دیا قوم کا. تو محدث صاحب نے فرمایا کہ کتنے لوگ رہے ہوں گے مجمع میں؟ تو کہا تقریباً 500 لوگ تو ہوں گے کم سے کم. تو پھر کہا یہ مت کہو کہ اس مولوی نے 1 گھنٹہ برباد کیا، بلکہ یہ کہو کہ اس نے لوگوں کے 500 گھنٹے برباد کیا. قیامت کے دن ان کو 500 گھنٹوں کا جواب دینا ہوگا. تو اب میری گزارش ہے کہ اگر یہاں ہزاروں لوگ موجود ہیں تو اگر ہم 1 منٹ بھی ضائع کرتے ہیں یا برباد کرتے ہیں تو ہم قوم کا 1 منٹ نہیں بلکہ کئی ہزار منٹ ہم برباد کرنے کی کا جرم کر رہے ہیں. تو یہ جرم آپ بھی مت کیجیے، میں بھی نہیں کرنا چاہتا. آفون ہار، چائے پانی، تقسیم کچھ بھی ہے آپ سب جلسے کے بعد کرنا، کیونکہ جلسے کے بعد سب رہیں گے لیکن ہم تو نہیں رہیں گے، ہمیں آگے سفر کرنا ہے. سب بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. میلاد النبی بالکل قریب سے قریب تر ہے اور بہار کا موسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ بالکل ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے. اور سب سے بڑا ہمارا عاشقوں کا تہوار میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمارے عقیدے میں اگر حضور کی میلاد نہ ہوتی تو کبھی شب قدر کو لوگ خواب میں نہیں دیکھ سکتے تھے. اس کی وجہ میں یہ کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں، اگر حضور کی ولادت نہ ہوتی تو شب قدر خواب میں بھی نظر نہیں آتی. اگر میلاد کا مہینہ نہ ہوتا تو رمضان کا مہینہ تصور میں نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ جب حضور ہی نہ ہوتے تو نہ کسی کا خواب ہوتا، نہ کسی کا تصور ہوتا اور نہ قرآن کا نزول ہوتا. ارے کس پر ہوتا؟ جس قرآن کا بار جو ہے پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، اس قرآن کا بار کون برداشت کر سکتا تھا؟ صرف ایک سینے کو اللہ نے ایسا بنایا جو قرآن کا بوجھ اٹھا سکے، ورنہ بڑے بڑے پہاڑ اللہ اکبر قرآن کا بار اٹھا نہیں سکتے. اندازہ فرمائے تو سب سے بڑا ہمارا تہوار ہے، سارے عیدوں کی عید ہے، ہزارہ شبائے قدر جس کی نکھتوں کے قربان ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کی شب ہے، وہ حضور کی آمد کی شب ہے. میرے آقا کے سارے دیوانے پوری دنیا میں میلاد کے ڈنکے بجائیں گے، سیرت النبی کے جلسے ہوں گے، میلاد مصطفیٰ کے جلسے ہوں گے، لیکن یہ اس
اس محفل میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی بندہ کہیں آتا ہے یا کہیں جاتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس محفل میں آنے کے لیے جب آپ گھر سے چلے ہوں گے تو آپ کے آنے کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا۔ آپ کس مقصد سے آئے؟ آپ نے نکلتے وقت تو بتایا ہوگا ہم میلاد کی محفل میں جا رہے ہیں، علماء سے حضور کا ذکر سنیں گے، حضور کے معجزات سنیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیں گے۔ ہم بھی گھر سے چلے، مقصد یہ تھا کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ یہ شعراء کرام چلے ہوں گے، بڑے اچھے اچھے نعت خواں آپ نے بلائے تاکہ حضور کی نعت سنائیں، ناظم صاحب چلے ہوں گے، نظامت کریں، گویا کہ سب کے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے آنے کا مقصد بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی مخلوق میں ان سے بڑا کون ہے، ان سے عظیم کون ہے، ان سے جلیل القدر کون ہے؟ ان کی عظمتیں کتنی بلند ہے، جس کے تلوے پر جبریل اپنی پیشانی رکھتے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ انبیاء جس کے مقتدی ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ جس کے حسن کو حسن یوسف رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ جس کے صبر سے صبر ایوب بھی سبق سیکھتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ جس کی خلت کو خلیلی بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اللہ اکبر، جس کے جلال کو اللہ اکبر حضرت نوح کا جلال بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ جس کا علم بے مثال ہے، جس کا حلم بے مثال ہے، جس کا اخلاق بے مثال ہے، جس کا کردار بے مثال ہے، جس کا کنبہ بے مثال ہے، جس کا گھرانہ بے مثال ہے، جس کے اصحاب بے مثال ہے، جس کے دروازے پر کھڑے رہنے والے جانور بھی بے مثال ہے۔ اللہ اکبر، جس کا ذکر بے مثال ہے۔ اندازہ فرمائے سب سے مخلوق محبت کرتی ہے، ان سے خالق محبت کرتا ہے۔ سب انتظار کرتے ہیں، ان کا انتظار کیا جاتا ہے۔ سب خدا کی تعریف کرتے ہیں، خدا ان کی تعریف کرتا ہے۔ سب جو ہے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ کہتا ہے محمد ہم تیرے رب ہیں۔ اندازہ تو فرمائے سب خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، خدا ان کی رضا چاہتا ہے۔ سب اللہ اکبر خدا کی عظمتوں کے ڈنکے بجاتے ہیں، خدا ان کی عظمتوں کے ڈنکے بجاتا ہے۔ اندازہ تو فرمائے کتنی بڑی ذات ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے بادش خدا بزرگ توئی، کس کا مختصر، ان سے بڑا کوئی آیا نہیں، آ سکتا نہیں۔ لیکن کبھی سوچا ان کی آمد کا مقصد کیا ہے، وہ زمین پر کیوں آئے تھے؟ خدا کی طرف سے۔ اندازہ تو کرے ہر بندہ چھوٹی جگہ سے بڑی جگہ جاتا ہے، لیکن میرے حضور بڑی جگہ سے چھوٹی جگہ تشریف لائے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، خدا کے قرب سے آئے ہیں۔ کتنا بڑا مقصد لے کر آئے ہوں گے، آنے کا مقصد کیا ہے، حضور کیوں تشریف لائے؟ تو قرآن ان کے آنے کا مقصد بیان کرتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ رسول اس لیے تشریف لائے، وہ اللہ ہے جس نے دین حق لے کر اپنے محبوب کو بھیجا۔ حبیب اس لیے تشریف لائے تاکہ تمام ادیان باطل پر دین اسلام کو غلبہ نصیب ہو جائے۔ کس لیے آئے؟ باطل نظریات پر حق کو غالب کرنے کے لیے۔ حضور کی آمد سے پہلے انسان تو تھا چہرے کے اعتبار سے، مگر کردار کے اعتبار سے انسان نہ تھا۔ انسان وحشی بن چکا تھا، انسان درندہ بن چکا تھا، انسانیت کا شرف بھول چکا تھا۔ انسان اللہ اکبر درندوں سے بدترین جرم کر رہا تھا، جانور سے بدتر ہو گیا تھا۔ انسان کمزوروں کا مال کھا رہا تھا، انسان کمزوروں پہ ظلم کر رہا تھا، ماؤں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا، اللہ کے کعبے پر 360 بتوں کو سجا دیا گیا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ عورتیں اگر بیوہ ہو جاتی، شوہر کے ساتھ بیوی کو اس کی بیوہ کو جلا دیا جاتا تھا۔ جہاں جلایا نہیں جاتا تھا وہاں سر مڑا کر کے کالی کوٹری میں مرنے کے لیے پھینک دیا جاتا تھا۔ عورتوں کی حیثیت جانوروں سے بدترین ہو چکی تھی۔ بیواؤں کو نحوست کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، یتیموں کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ یاد رکھیے ماں کی گود میں ایک ماں اپنے بچے کو دودھ کے ساتھ شراب پلاتی تھی۔ غور تو فرمائیے کیسے حالات ہوں گے۔ اللہ اکبر، ایسے ظلم اور جبر اور بربادیوں کے دور میں مصطفیٰ جان رحمت پیغمبر انقلاب بن کر زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام زمین پہ قدم رکھتے ہیں اور آقا کا یہ انقلابی کارنامہ ہے۔
کہ 23 سال کی قلیل مدت میں پوری دنیا کے اندر بلا واسطہ یا باواسطہ حضور علیہ السلام کی تعلیم پوری دنیا میں پہنچ چکی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے ذریعے یا ڈائریکٹ اپنے پیغام کو پہنچا دیا تھا. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اب آپ مجھے بتائیں اللہ کے رسول جو آئے تھے, اگر اس کو 2 جملے میں بیان کرنا چاہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں, حضور علیہ السلام اس لیے آئے تھے کہ انسان کو شعور انسانیت عطا کریں, یا اس لیے آئے تھے کہ اس زمین پر رہ کر, اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری کیسے کی جائے, یعنی دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کیسے کی جائے, اس درس کو دینے کے لیے حضور تشریف لائے تھے. بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں, ہمیں حضور کا آنا تو یاد ہے, جملے پہ غور کرنا, میں اپنے مسلک کی ترجمانی کر رہا ہوں. ہمیں حضور علیہ السلام کا آنا تو یاد ہے, مگر حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد یاد نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آمد کے دن ہمیں مٹھائیاں ملتی ہے, اس لیے آنا یاد ہے. آمد کے دن ہمیں کچھ کھانے پینے کو مل جاتا ہے, اس لیے آنا یاد ہے. آمد کے دن ہمیں دل بہلانے کا کچھ سامان مل جاتا ہے, اس لیے آنا یاد ہے. لیکن آنے کا مقصد اللہ کے رسول علیہ السلام کا آنا اپنی جگہ ہے, بلکہ یہ کہہ دوں اللہ کے رسول جس مقصد سے آئے ہیں, آنے سے زیادہ قیمتی آنے کا مقصد ہے. اس مقصد کو ہم نے فراموش کر دیا. اب مجھے بتاؤ, اگر تم حضور کی آمد کا جشن منانا چاہتے ہو تو مقصد کو فراموش کر کے مناؤ گے, حضور کبھی راضی نہیں ہوں گے. اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے تو وہ کیوں تشریف لائے تھے, ان کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے. اب مجھے بتاؤ, اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے لوگ بے نمازی تھے, حضور کی آمد کے بعد بھی اگر بے نمازی ہو تو حضور خوش نہیں ہو سکتے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جلسے کے نام پر 4 گھنٹے نکالنے والوں, جلسے کے نام پر 200 کلومیٹر کا سفر طے کرنے والوں, کیا کبھی ہم حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے نام پر 4 منٹ کا سفر بھی طے کر سکتے ہیں؟ اندازہ فرمائے, ہم خوش ہیں, ہمارا جلسہ بہت کامیاب ہے کیونکہ 200 کلومیٹر سے لوگ آئے. میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, مگر کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے, جو قوم دین سننے کے لیے 200 کلومیٹر کا سفر طے کر سکے اور جلسے پر عمل کرنے کے لیے 2 منٹ کا سفر بھی طے نہ کر سکے, کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ اکبر. گھر سے مسجد کتنی دور ہے, آج تو لوگوں کی گلی گلی مسجد ہے, مسجدیں کتنی ہیں, لیکن کیا مسجدیں آباد بھی ہے؟ یاد رکھنا, لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے اگر مسجد میں غیر حاضر رہیں گے تو ان سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ اللہ اکبر. میں آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن کبھی نعرے کا مطلب بھی سمجھا. لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. آپ کہاں حاضر ہے بھائی؟ جلسے کے سوا آپ حاضر کہاں ہو؟ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, وہاں سے غیر حاضر ہے. سچ بولنے کا حکم ہے, وہاں سے غیر حاضر ہے. حرام کاموں سے بچنے کا حکم ہے, وہاں سے غیر حاضر ہے. تاڑیاں مڈانا حرام ہے, وہاں سے اللہ اکبر حکم ہے کہ جبتے چہروں پر تاڑیاں سجاؤ, وہاں سے غیر حاضر ہے. حلال لقمے کی پابندی کر دی گئی ہے, وہاں سے غیر حاضر ہے. نگاہوں کو تقدس دینے کا حکم ہے, وہاں سے غیر حاضر ہے. ہر جگہ سے غیر حاضر ہونے والے قوم جلسے میں کہتی یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. میں سوچتا ہوں یا اللہ, اس قوم کو جھوٹ بولنے کا ایوارڈ ملنا چاہیے, کیونکہ دنیا میں ایک ملک ہے, وہ ملک کو کدھر ہے آپ خود ہی ڈھونڈ لینا. میں صرف بات کر رہا ہوں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا. دنیا میں ایک ملک ہے, وہاں کا پرائم منسٹر اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے اس نے جھوٹ بولنے کی پر ڈبل PhD کی ہے. لیکن اس کے جھوٹ کو اور تمہارے جھوٹ کو جب میں تولتا ہوں تو تم 2 قدم جھوٹ بولنے میں اس سے آگے نظر آتے ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ پبلک کے سامنے جھوٹ بولتا ہے اور تم اپنے نبی کے سامنے جھوٹ بولنے کی جرات کرتے ہو. پبلک تو بولی بھالی ہے, پبلک کو بیوقوف بنانا آسان ہے, پبلک کو دھوکہ دینا آسان ہے, لیکن جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کے سامنے
جانب جھوٹ بولنے کی جرات کرنا، آخر یہ کتنی بڑی جرات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نعرہ نہ لگایا جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، لیکن میرا دل کانپتا ہے، میرا دل درستا ہے. کل ہی آپ نے 25 صفر کو سیدی اعلیٰ حضرت کا عرس منایا ہوگا. کیا سمجھتے ہیں امام احمد رضا کو؟ محدث بریلی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے حضور میں نے نعت لکھی ہے، اجازت دے تو میں نعت پڑھ کے سنا دوں. امام نے فرمایا ٹھیک ہے. میں عام طور پہ کسی کی لکھی بھی نعت پڑھتا سنتا نہیں ہوں. دیکھو یہ بھی فکر رضا ہے، آپ برا نہیں ماننا. پیر سمیٹ کر بیٹھو، حضور کا ذکر ہو رہا ہے. بھیا پیر سمیٹ کے بیٹھو، حضور کا ذکر ہو رہا ہے. ادب سے بیٹھو سب لوگ، آقا کا ذکر ہو رہا ہے. ایسے نہیں بیٹھنا، یہ مشاعرہ نہیں ہے بھائی غزل کا. بہت ادب سے بیٹھ بھائی. یہی محفلیں تھی، لوگ باوضو بیٹھتے تھے. یہی محفلیں تھی، لوگ تقدس کے ساتھ بیٹھتے تھے اچھی طرح. اور ان محفلوں میں لوگ آنکھیں بند کے حضور کا دیدار کر لیا کرتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر. ہمارا حضور سرکار سلطان الواعظین علامہ امام سید احمد اشرف رحمت اللہ علیہ واز کرتے تھے تو اعلیٰ حضرت کھڑے ہو کے سنتے تھے. کسی نے کہا سید واز کرتا ہے تو آپ کھڑے ہو کے کیوں سنتے ہیں؟ کہا جب یہ سید واز کرتا ہے تو مجھے حضور علیہ السلام کا محفل میں دیدار ہو جاتا. ان محفل میں دیدار ہوا کرتا تھا بھائی، کیونکہ بلانے والے بھی ایسے ہوتے تھے اور آنے والے بھی ایسے ہوتے تھے، سننے والے بھی ایسے ہوتے تھے اور سنانے والے بھی. سننے والوں میں اعلیٰ حضرت ہوتے تھے، سنانے والوں میں سلطان الواعظین ہوتے تھے. تو حضور کا دیدار ہوتا تھا اس محفلوں میں. یہ وہ محفلیں ہیں، محفل کے تقدس کو برقرار رکھنا. اتنا یاد رکھنا، میں جلدی جلدی اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. اللہ اکبر. امام اہل سنت نے فرمایا میں قصداً وہ سب کا لکھا ہوا کلام نہیں سنتا، میں دو ہی لوگوں کا کلام سنتا ہوں. یا تو میرے بھائی مولانا حسن بریلوی کا کلام سنتا ہوں، یا پھر حضرت استاد الشورا سرکار سید کفایت علی کافی مراد آبادی کا لکھا ہوا کلام سنتا ہوں. باقی قصداً نہیں سنتا، الگ بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے امام احمد رضا کی فکر بھی یہ ہے کہ ہر ایرے گہرے کا لکھا ہوا کلام نہ پڑھا جائے گا نہ سنا جائے گا. آج تو ممبروں کا مزاج ہی بدل گیا ہے کہ نعت کا تقدس پامال ہو رہا ہے. اللہ اکبر. کیا ہو گیا میری قوم کو؟ اقبال نے کہا تھا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا تھا غمزہ خوریند ہے ساکی. اللہ اکبر. نعت پڑھنے والے اللہ اللہ کیا حال ہو گیا. میں سب کی بات نہیں کرتا، اتنا ماشاءاللہ ایسے مٹک رہے ہیں، ایسے ٹٹک رہے ہیں جیسے کسی آرکسٹرا کے اندر جو ہے وہ لڑکے پھٹکتے ہیں، اور آپ کا بھی اس سے حال کچھ کم نہیں ہے. بہت میرے دل کا درد ہے، برا نہیں ماننا. اگر حضور کا ذکر ہو نعت کے اندر تو آپ سب چپ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کو اٹھ کے نظر پیش کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. لیکن جب تمہارے پیروں کا ذکر ہوتا ہے تو تم سبحان اللہ چلاتے ہو، اس کے بعد نذرانے بھی دیتے ہو. میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کس مسلک پر جو عمل کرنا ہے. اللہ اکبر. پھر شاعر کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ اس کو داد ملتی ہے پیر کے نام پہ، تو پھر وہ پیر کا ذکر زیادہ کرتا ہے، نبی کا ذکر زیادہ نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیروں سے محبت مت کرو، سب سے ہم محبت کرتے ہیں، حضور کی وجہ سے کرتے ہیں، اور حضور سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتے. ہمارا مسلک و مشرق یہ. حضرت مجدد الفسانی نے تو یہاں تک فرمایا کہ میں خدا کی عبادت اس لیے کرتا ہوں او رب محمد کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے، اس لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہی رب ہے، سب رب نہیں ہے، صرف وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آشنا بتایا. ارے دنیا میں تو بہت خدا ہے مگر ہم سارے خداؤں کو نہیں مانتے، ہم صرف ہمارے محمد کے خدا کو مانتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، حضرت مصطفیٰ. ہم رب محمد کو مانتے ہیں، ہم رب محمد کی عبادت کرتے اور اس لیے کرتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ ایسے ہے تو ان کو منانے والا کیسا ہو. لیکن چند سالوں سے مزاج بدل گیا ہے، چند سالوں سے مزاج بدل گیا ہے کہ اپنے پیر کے نام پہ تو مچل رہے ہو، نبی کے نام پہ نہیں مچل رہے ہو. برباد ہو جاؤ گے تباہ. کسی پیر کی محبت کام نہیں آئے گی اگر حضور کی محبت ہے. کسی پیر کا دامن کام نہیں آئے گا اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو. بلکہ فکر رضا تو یہ ہے
فکر رضا تو یہ ہے کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نشدیو واللہ ذکر حق میں ہی کڑے سے کرتی ہے. للت پور میں جملہ پڑھ کے جا رہا ہوں، جس کو بات کرنا ہے مجھ سے بات کر لینا، میں مناظر نہیں ہوں، میں بحث مباحثے والا آدمی نہیں ہوں، صوفیوں کا مشرب رکھتا ہوں، ان کا غلام ہوں، لیکن اس بارے میں جس کو بات کرنا ہے کر لے. اگر کوئی اللہ کا دعویٰ، اللہ کی محبت کا دعویٰ حضور کو چھوڑ کے کرتا ہے تو اس کو اللہ کی محبت بھی کام نہیں آئے. حضور کو چھوڑ کر جب اللہ کی محبت کام نہیں آئے گی تو حضور کو چھوڑ کر کسی پیر کی محبت کیا؟ 100 سال سے ہم اسی لیے تو جنگ کر رہے ہیں سہارنپور کے گرد نوا والوں سے. وہ کہتی ہے اللہ اللہ کرو، اس کے سوا کچھ نہ کرو. ہم نے کہا واللہ ذکر حق نہیں، کنجی سے نبی کا ذکر چھوڑ کر اگر خدا کا ذکر کرو گے تو وہ ذکر خدا نہیں بلکہ جہنم کی کنجی ہے. کیوں؟ اگر کوئی کروڑوں مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے اور محمد رسول اللہ نہ کہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان ہونے کے لیے محمد رسول اللہ کہنا ضروری ہوگا. اب میں تم سے کہوں، توجہ سے سننا، جب نبی کا ذکر چھوڑ کے اللہ کا ذکر فائدہ نہیں دے سکتا تو نبی کا ذکر چھوڑ کے پیر کا ذکر فائدہ کیسے دے سکتا ہے؟ یہ تو سنیت ہی نہیں ہے نا. یہ تو جس طرف جا رہے وہ سنیت نہیں ہے. اور پھر تمہیں شرم نہیں آتی یا تمہارے وہ پیروں کو شرم نہیں آتی کہ جو اپنی جھوٹی کرامتیں، اپنے باپ داداؤں کی جھوٹی کرامتیں تو کہلواتے ہیں لیکن نبی کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے تمہیں ترغیب نہیں دیتے. وہ مکار ہے، دھوکے باز ہے جسے حضور کا ذکر ہضم نہیں ہوا. جو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر جلسے میں کسی کا ذکر نہ ہو، صرف حضور کا ذکر ہو جائے تو جلسہ کامیاب ہے. اور جلسے میں سب کا ذکر ہو اور حضور کا نہیں ہو تو وہ جلسہ تمہیں جہنم میں لے کر جائے. اس لیے سب سے زیادہ حضور کا ذکر کرو، یہ اللہ کی سنت ہے. پورے قرآن میں اللہ نے سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا وہ محمد رسول اللہ کا ذکر. ان کے ذکر کے بغیر تو سورہ اخلاص مکمل نہیں ہوئی. اگر تم سمجھ رہے ہو تو ایک بات میں کہوں، لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کیسا ہے؟ یہ اللہ تو دکھتا نہیں ہے، اللہ کیسا ہے؟ آپ بتائیں کہ ہمارا اللہ کیسا ہے. وہ سونے کا ہے، پیتل کا ہے، چاندی کا ہے کہ مٹی کا ہے؟ کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے جھوٹے خداؤں کو، تو سچے خدا کے بارے میں تصور تھا. اللہ کیسا ہے؟ محمد رسول اللہ کا خدا کیسا ہے؟ مٹی کا، پیتل کا، تانبے کا کیسا ہے؟ تو اب اللہ نے اس کا جواب دیا. یعنی ایک صورت، توجہ کرنا، دھیان سے سننا، ہو سکتا بات سمجھ، درسگاہ کی بات ہے، جلسے میں کر رہا ہوں. ایک صورت اللہ نے اپنے لیے خاص کر لی کہ ایک صورت میں صرف اپنا ذکر کروں گا، اور اس کا نام کیا رکھا؟ سورۃ الاخلاص. خالص نہیں رکھا، اخلاص رکھا. خالص کہتے پیور کو اور اخلاص کہتے زیادہ پی. اس میں تفصیل ہے نا، کبیر اکبر، خلوص، اخلاص. تو خالص کس کو کہتے؟ پیور کو. اب آپ مجھے بتائیں، اگر بھینس کے دودھ میں بکری کا دودھ بھی ملا دیا گیا تو پیور رہے گا؟ دودھ ہی ہے، لیکن بھینس کا اور بکری کا دونوں الگ الگ ہے. تو بھینس کے دودھ میں بکری کا دودھ بھی ڈالو تو وہ خالص، پانی ملاؤ تو اور زیادہ خالص نہ رہے. ہے کہ نہیں ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت اچھا سن لیں. اگر سمجھ میں آ رہی ہے سلام ہے آپ کو، کیونکہ یہ مدرسے پڑھانے والی گفتگو ہے جو میں نے جلسے میں شروع کی. لیکن میں چاہتا ہوں آپ کو سمجھاؤں، کیونکہ مجھے نہ داد کا شوق ہے نہ فریاد کا شوق ہے. میں اس لیے آیا ہوں، اگر ایک جملہ بھی عظمت رسالت کا آپ کے دل میں بیٹھ جائے، میری بھی نجات آپ کی بھی نجات. توجہ کرنا، دودھ میں پانی ملاؤ تو وہ خالص رہا، پیور رہا نہ رہا. بھینس کے دودھ میں جب بکری کا ملا دو تو بھی خالص، کیونکہ چٹنگ کہلائے گی، کیونکہ بکری کے دودھ کی قیمت الگ ہے، بھینس کے دودھ کی قیمت الگ ہے. تو یہ خالص، اخلاص تو رہے گا ہی نہیں، خالص بھی نہ رہے گا. سمجھ میں آئے گی نہیں بات؟ سمجھ میں آتی ہے. اب ایک صورت اللہ نے خالص نہیں کی، سورۃ الاخلاص. اخلاص کا مطلب کیا؟ پورے قرآن میں ہر صورت میں فرشتوں کا ذکر کیا،
جنت کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، نبیوں کا ذکر کیا. یہ تو قرآن کی خوبصورتی ہے. قرآن ایک آیت کچھ میں بیان کرتا ہے، دوسری میں کچھ بیان کرتا ہے، لیکن نظم بیان اتنا جڑا ہوا ہے کہ اجنبیت نہیں لگتی. تو مضمون تبدیل ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے نا. وہیں پر جہنم ہو رہی ہے، جہنم کا ذکر ہو رہا ہے، آنکھ میں آنسو آ گئے، فوراً جنت کا ذکر آ جاتا ہے، باغوں کا ذکر آ جاتا ہے، کلیوں کا ذکر آ جاتا ہے، بلبل کا ذکر آ جاتا ہے، بہاروں کا ذکر آ جاتا ہے، شفق کے جمال کا ذکر آ جاتا ہے، افق کی سرخیوں کا ذکر آ جاتا ہے. یہ سب ذکر چل رہا ہوتا ہے، ماں باپ کا تذکرہ آ جاتا ہے، ماں باپ کا ذکر چل رہا ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ کا ذکر آ جاتا ہے. یعنی کہ یہ قرآن میں یہ مضامین بار 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 آ رہے ہیں. لیکن اللہ نے کہا ایک صورت میں کوئی فرشتہ بیان نہیں ہوگا، کوئی نبی بیان نہیں ہوگا، کوئی رسول بیان نہیں ہوگا، کوئی زمین بیان نہیں ہوگی، کوئی آسمان بیان نہیں ہوگا، نہ ستاروں کی انجمن ہوگی، نہ شفق کا جمال ہوگا، نہ افق کی سرخی ہوگی. کسی مخلوق کا ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ ایک صورت میں نے اپنے لیے پیور کر لی ہے، اس میں ہی میں رہوں گا، میرے علاوہ کسی کا ذکر نہیں کروں گا. اب طے یہ ہوا ہے نا، توجہ کریں، تصورات میں طے یہ ہوا ہے، کسی نہ موسیٰ کا ذکر آئے گا، نہ عیسیٰ کا ذکر، نہ داؤد کا آئے گا، نہ ایوب، کیونکہ یہ سورت ہے سورۃ الاخلاص. اللہ کے علاوہ، توجہ، اللہ کے علاوہ اگر کسی کا ذکر آ جائے تو پھر یہ سورہ اخلاص خالص رہے گی. تو اخلاص کیسے رہے گی؟ فرشتوں کا ذکر آ گیا، خالص رہے گی تو اخلاص کیسے رہے گی؟ تو وہاں کسی کا ذکر نہیں آئے گا. لیکن جہاں کسی کا ذکر نہیں آئے گا وہاں بھی پہلے کیا کہا؟ قل. وہاں بھی پہلے کیا کہا؟ سورت تو اخلاص ہی رہے گی، ذکر کسی کا نہیں آئے گا، ذکر کسی کا نہیں آئے گا. لیکن الفاظ ایسے چنے، ایسے الفاظ کا استعمال کیا کہ تیرا ذکر بھی آ جائے گا محبوب، اور کسی کا ذکر بھی نہیں آئے گا. یعنی جہاں کسی کا ذکر نہیں کروں گا، حتیٰ کہ جس کو اپنے لیے جس صورت کو خاص کر لیا ہے کہ کسی کا ذکر نہیں کروں گا، اس میں بھی تجھ سے محبت اتنی ہے، مجھ سے پہلے میں تیرا ذکر کروں گا، مجھ سے پہلے تیرا ذکر کروں گا. اور کیا کہا پتہ ہے؟ قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے محبوب آپ فرما دیجئے او اللہ احد، کہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے، جس کو سورہ اخلاص بنایا اس میں بھی محبوب کے ذکر کے بغیر بات آگے. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ وہی گفتگو ہے جو دلوں کو عشق رسول عطا کرتی ہے، اور دلوں کو عشق رسول اگر پہنچ رہا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بتائے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. وہ اللہ ہو کر اپنے ذکر سے پہلے محبوب کا ذکر کرتا ہے، اور تم امتی ہو کر نبی کا ذکر جلسوں سے ختم کر رہے ہو. بتائیے، یاد رکھنا یہ بہت برا کرے. اور یہ جو رونا روتے ہو نا کہ قوم مرتد ہو رہی ہے، جب تک نبی کا ذکر نہیں کرو گے ارتداد کے فتنے سے آپ بچ نہیں سکتے. کیونکہ آپ کسی کو بھی پلا دو، آپ کفر سے نہیں بچا سکتے، لیکن نبی کی ذات پلا دو گے تو آپ کے بچے کبھی کفر کی دہلیز پر نہیں جائیں گے. آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے بچوں کو پتھروں سے مارا جاتا ہے، انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، سینے میں پتھر رکھا جاتا ہے، ارے تمہیں تو کوئی ڈراتا بھی نہیں، دھمکاتا بھی نہیں، مارتا بھی نہیں، پھر بھی تم ارتداد کی طرف جا رہے ہو. کس لیے کہ ایک لڑکی نے چمکار کر کہہ دیا کہ میں تجھ سے پیار کرتی ہوں، اس بنیاد پہ چلے گئے. بیٹیاں اس لیے چلی گئی کہ کسی لڑکے نے چمکار کے کہہ دیا کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اس لیے مرتد ہو گئے. کالج کی وجہ سے، اسکول کی وجہ سے، شادی کی وجہ سے، موبائل کے لالچ پر، سائیکل کے لالچ پر، رکشہ کی لالچ پر مرتد ہو رہے ہو. بلال کو سینے میں پتھر ہے، نیچے انگار چل رہے ہیں، بلال کیوں مرتد ہونے تیار نہیں ہے؟ فرق یہ ہے کہ تمہیں نبی نہیں پلایا گیا، بلال کو نبی پلایا گیا تھا. اس لیے بلال نے کہا کائنات کی کوئی دولت عشق مصطفیٰ کے برابر ہو ہی نہیں سکتی. اور کہا جب محمد رسول اللہ ایسے ہیں تو ان کا بنانے والا خدا کیسا ہوگا. تو کہا احد احد احد. اور آج مسجدوں سے قریب کرنے کی کوشش
کوشش کی جا رہی ہے، آپ مسجد کے قریب آنا نہیں چاہتے کیونکہ دل میں حضور نہیں ہے یا حضور کی محبت اتنی نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے. ورنہ آپ مجھے بتائیں جلسے کے لیے تو آپ مجھے بتائیے اتنا ہی ہے نا کہ چلو امین القادری کی تقریر سنیں گے، ناظم صاحب کی گفتگو سنیں گے، علامہ صاحب کی گفتگو سنیں گے. یعنی مولوی سے قریب ہونے کے لیے آپ 200 کلومیٹر کا سفر کر سکتے ہیں اور مولا سے قریب ہونے کے لیے آپ 2 منٹ کا سفر طے نہیں کر سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، اس لیے کہ چلو جلسے میں جائیں گے تو مولوی صاحب کے ساتھ فوٹو کھچا دیں گے، بتائیں گے کہ دیکھو امین القادری سے ہمارے تعلقات اتنے قریب ہے. لیکن ایک بات بتاؤں میں آپ کو، امین القادری اتنا بے وفا ہے، اپنی بات کروں کسی اور کروں تو ناراض ہوں گے، کہ آج ملنے کے بعد جب کل ملو گے تو یہ پہچانے گا بھی نہیں. بے وفاؤں سے تعلق بنانے کے لیے اتنی کوششیں ہیں اور وہ خالق وفا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اس سے تعلق بنانے کے لیے کیا کوشش ہے. آپ بیمار پڑیں گے تو میں دعا بھی کروں گا کہ نہیں کروں گا مجھے یاد بھی نہیں، لیکن تم بیمار پڑو گے تو وہ شفا دے گا، ڈائریکٹ شفا دے گا. تو دعا جو نہ کرے یا کرے ڈاؤٹ فل ہے، اس سے قریب ہونے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہو، اور جو تمہیں ڈائریکٹ شفا دینے والا ہے اس سے قریب ہونے کے لیے وقت نہیں نکال رہے ہو. آپ مجھے بتائیے، آپ کی بیٹی کو رشتہ ہے، آپ کو دعا کر دو، پتہ نہیں کس موڈ میں دعا کریں گے نہیں کریں گے، لیکن جو ڈائریکٹ تمہارے گھر رشتہ بھیجے، جو خود رزاق ہو، جو رشتہ پیدا کرنے والا ہو، جو تقدیر لکھنے والا ہو، جو تقدیر بنانے والا ہو، جو تقدیر جگانے والا ہو، اس خدا سے ہمارا کیا رشتہ رہ گیا؟ اور جس کے صدقے میں نعمتیں ہیں اس کے لیے اس سے ہمارا کیا رشتہ رہ گیا؟ بہت معذرت کے ساتھ مسلمانوں کو اثر نو سچا مسلمان بننے کی ضرورت ہے. کسی کہنے والے نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا بہت آسان ہے، کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے. مسلمان کا مسلمان ہونا، للیت پور اور گرد نواز سے آنے والے میرے بھائیوں، اگر یہی روش رہی کہ آپ نماز کے لیے ٹائم نہ نکال سکیں، آپ نماز کے لیے وقت نہ نکال سکیں اور مسجدوں کو اسی طرح ویران کرتے رہے. آج کل لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا بھر کی، کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں. دنیا بھر کے لیے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں. میں نے کہا دنیا میں کہیں بھی اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا ہم ظالم کی حمایت نہیں. دنیا میں کسی بھی کونے میں اگر کسی بھی انسان کا، مسلمان تو مسلمان، اگر چڑیا کا گھونسلہ بھی کوئی توڑ رہا ہے تو ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، کیونکہ تم کسی کا گھر اجاڑو گے خدا تمہارا گھر اجاڑے گا. یاد رکھنا، کفر کو تو مہلت دی جاتی ہے مگر ظلم کو مہلت نہیں دی جاتی. کافر کو تو مہلت دی جاتی ہے مگر ظالم کو مہلت نہیں دی جاتی. دنیا کے کسی بھی خطے میں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں اگر کوئی کسی چوٹی کا گھر بھی توڑ رہا ہے تو اس کو بھی خدا، اس لیے کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کوڑا ہے. دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی پہ ظلم ہو رہا، کوئی ہو، کوئی کلمہ پڑھنے والا ظلم کرے یا کلمہ نہ پڑھنے والا ظلم کرے، ظلم کا انجام اچھا نہیں ہے. یزید کا انجام دیکھ لو، فرعون کا انجام دیکھ لو، نمرود کا انجام دیکھ لو. لیکن شکایت کرنے والوں، میں دنیا کے حکمرانوں میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، تمہارے درمیان بول رہا ہوں. اتنا پوچھتا ہوں، تمہارا گھر ٹوٹتا ہے تمہیں کتنا برا لگتا ہے؟ تمہارا گھر ویران ہوتا ہے کیسے موٹے موٹے آنسو آتے ہیں؟ تم نے برسوں سے خدا کا گھر ویران کیا ہے. مجھے بتاؤ، جو قوم اللہ کے گھر کو ویران کر دے اس قوم کا گھر کیسے بچ سکتا ہے؟ اس قوم کے گھر میں خوشیاں کیسے آ سکتی ہے؟ خدا کے گھر میں دھول پڑی رہے گی اور تمہارے گھروں میں رحمتیں برسے گی. خدا کے گھر میں کوئی پہنچنے والا نہ رہے گا اور تمہارے گھر میں خوشیوں کی سوگات ہوگی. ایسا پاسبل نہیں ہے. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو خدا کے گھر کو ویران کر کے ترقی ملے گی، یہ عبث ہے، یہ فضول ہے. یاد رکھنا، حکمران خدا نہیں ہے، خدا رب محمد ہے. جب تم اسے ناراض کرو گے تو پھر تمہارے 6 آشیانے بھی سکون سے نہ رہ پائیں گے. بطور بد دعا نہیں کہہ رہا ہوں، تمہیں جگانے کے لیے آیا ہوں. خدا کے لیے تم جانتے ہو، ایک پیر صاحب کسی بستی میں گئے اور مسجد میں قیام کیا تو دیکھا کہ رات کو کوئی بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہا ہے، بل بلا کر کے رو رہا ہے. لوگ صبح کو پتا چلا کہ پیر صاحب آئے ہیں. مسجد میں عبادت کے لیے نہیں آئے لیکن پیر صاحب سے ملنے آئے. پیر صاحب سے جب ملنے آئے کہا حضرت بہت پریشان ہے، بہت مسائل ہیں، بہت تکلیف ہے. لیکن وہ سچا پیر تھا. اس نے کہا مسائل کا حل چاہتے ہو تو پیر کے پاس نہیں ہے،
رب محمد کے پاس کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں جس کا حل اللہ کے یہاں وقت ہوتا تو میں پرت کھولتا، میرے دماغ کے اندر وہ باتیں آ رہی ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم میں بات بہت مضامین ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن اگر میں بات طویل کروں گا تو میری فلائٹ چھوٹے گی، اس لیے میں بہت مختصر میں شارٹ کر رہا ہوں۔ اللہ زندگی دے تو کبھی بات ہو جائے گی، میں آتا ہی رہتا ہوں، ادھر کہیں نہ کہیں آتا رہتا ہوں، اور آپ بھی دور دور تک آتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن سنیے، کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ جس کا حل اللہ کے پاس نہیں۔ آپ کہیں گے کیا گناہ سے بچنے کی وجہ سے رشتہ آ سکتا ہے؟ میں نے کہا گناہ سے بچو، گناہ سے بچنے پہ جب اللہ مل سکتا ہے تو رشتہ نہیں مل سکتا؟ نیکی کرو، نیکی کرنے سے اللہ مل سکتا ہے تو رشتہ نہیں۔ بہنیں اور مائیں بھی اگر ہیں، آپ لوگ جب ہم کہیں جاتے لوگ کہتے ہیں حضرت تعویذ دیجیے رشتہ نہیں، میں نے کہا گناہ سے بچو رشتہ آئے گا، تو لوگ ہنستے ہیں یہ کوئی پاگل تو نہیں آ گیا، مولوی سید پاگل ہے، وظیفہ نہیں دے رہا ہے، تعویذ نہیں دے رہا ہے، بولو گناہ سے بچو۔ دیکھو میرے پاس حدیث ہے، حدیث، گناہ سے اگر بیٹیاں بچے گی ایسا رشتہ آئے گا کہ اغواؤں کی محنت، آپ کے اغوا بولتے ہیں کہ ہمارے اغوا بولتے ہیں، جو رشتہ لاتے ہیں تو اس کو اغوا بولتے ہیں، اغوائی کر لیتے ہیں، بچولیا کہتے ہیں، تھوڑا اچھا لفظ نہیں ہے لیکن بہرحال ہاں، لیکن کوئی بات نہیں، بہرحال کوئی بات نہیں، بچولیا یعنی رشتہ جو لاتے لے جاتے ہیں، ہمارے اغوا اغوائی کرنے والے اغوا کہتے ہیں، وہ آگے آگے رہتے ہیں۔ اغوا کی بچولیا کی محنت سے جتنا اچھا رشتہ نہیں آئے گا، گناہ سے بچنے کی وجہ سے اس سے اچھا رشتہ بغیر کسی کی اغوائی کے چل کے آئے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ کون سا پاگل ہے، یہ پاگل پن کی بات کرتے، لوگ اس سے میری مخالفت بھی کرتے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بس یاد رہا میرا مشن ایک ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں، یار کو خوش کرنے کے لیے بولو۔ کہتے یہ کون سا تعویذ ہے؟ میں کہا تعویذ کا میں منکر نہیں ہوں، انکار نہیں کرتا، لیکن سب سے بڑا تعویذ تقویٰ ہے۔ جب تقویٰ سے خدا ملتا ہے تو رشتہ نہیں مل سکتا۔ تو وہ کیسے؟ میں نے کہا حدیث ہے، دیکھیے سنیے، بیٹیوں کو کہتا ہوں 30-35 سال کی میں گھر میں بیٹھی ہو، کیوں بیٹھی ہو؟ فلمیں دیکھ رہی ہو، سیریل دیکھ رہی ہو، گندگی کر رہی ہو۔ کیا گندگی کر رہی ہے اپنی قوم کی بیٹیوں کے بارے میں کیا کہوں، لیکن وہ کون سی گندگی ہے جو آج ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہے؟ جھوٹ، غیبت، فریب، مکر، حرام روزی، ماں باپ کی توہین، بے ادبی، بلکہ اب تو اتنی بے غیرتی لوگوں میں ہو چکی ہے کہ لڑکوں سے باتیں کی جاتی ہے، ناجائز رشتے قائم کیے جاتے ہیں، سارے حالات ہیں۔ اب سننا، قوم کی بیٹی اور بیٹوں سے کہتا ہوں رشتے نہیں، کیسے؟ تقوی کی وجہ سے قدرت کیسے رشتے بھیجتی ہے۔ ایک بڈھی عورت تھی، وہ بڑھیا اپنی بیٹی سے کہتی بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملاؤ۔ دیکھنا تقوی کی برکت، توجہ، دودھ میں پانی ملاؤ۔ جوان بیٹی کہتی اماں تم نے سنا نہیں کہ امیر المومنین نے قانون بنایا کہ دودھ میں پانی ملا کے بیچنا جائز نہیں ہے۔ توجہ ہے نا ایک طرف، سب کی بہنوں کی خاص توجہ۔ لڑکے بھی پریشان ہیں، مجھے رشتے نہیں، پورے ہندوستان میں ہم جا رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں رشتے نہیں، یہ نہیں ہوئے۔ میں کہا سب ملے گا بھائی، گناہ چھوڑ دیں، اور گناہ چھوڑ کر اگر سب نہ ملے، میں زندہ ہوں، آپ میری زبان کاٹ سکتے تو کاٹ، لیکن سچے دل سے گناہ چھوڑ کے دیکھیں کیا نہیں ملتا، چھوڑ کے دیکھیں، مکار بن کے نہیں، اللہ کی خاطر گناہ چھوڑ کے دیں۔ بھائی اگر سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو آدمی ناک صاف نہیں کرتا، گٹکا نہیں تھوکتا، پان نہیں تھوکتا، کیونکہ ہم سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں، کیمرہ ہمیں واچ کر رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا بھی ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تو جھوٹ بھی ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تو سود بھی کھا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تو نشہ بھی کر رہا ہے۔ سی سی ٹی وی دیکھ کے دیکھنے کا اتنا خیال ہے، اللہ کے دیکھنے کا خیال نہیں۔ جو قوم اللہ سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمرے سے ڈرے وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے برابر کسی کو کھڑا کرنا یہ شرک کہنا، اللہ سے بڑا کسی کو درجہ دینا یہ کیا ہے؟ کبھی سمجھ میں آتی ہے بات؟ بہرحال تو لڑکی نے جوان بیٹی نے جواب دیا،
امیر المومنین فاروق اعظم نے منع کیا کہ دودھ میں ملا کر پانی نہیں بیچا جائے گا، یہ جائز نہیں ہے. تو بڈھی عورت اپنی بیٹی سے، جوان بیٹی سے کہتی اور تیرا امیر المومنین رات ہو رہی ہے، سو گیا ہوگا، وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے نا. تو جوان بیٹی کا کہتی ماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا ہے نا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے میں دودھ میں پانی. اور اللہ کی شان. اسی وقت تو امیر المومنین کو توفیق ہوئی ذرا مدینہ منورہ کی گلیاں گھوم کے دیکھو تو کیا چل رہا ہے مدینے میں. اور فاروق اعظم مسلح چھوڑ کے گلیوں میں گھوم رہے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کیا چل رہا ہے. ماں بیٹی کا مکالمہ اتنی رات کو سنا. کہا مدینہ منورہ میں ابھی بھی اتنی متقیہ عورتیں موجود ہیں. گھر پہ نشان لگایا، واپس گئے. صبح کو اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب نکاح نہیں کر سکتا، بتاؤ تم میں کون نکاح کرے گا اس اللہ سے ڈرنے والی لڑکی کے ساتھ. تو آپ کے ایک بیٹے نے کہا بابا میں نکاح کروں گا. دیکھ رہے ہیں کوئی بچولیا آیا، کوئی اغوا آیا، کوئی محنت کرنی پڑی. اور کس کے گھر کا رشتہ آ رہا ہے؟ 3 بر اعظموں کا بلا شرکت غیر حاکم، 3 بر اعظموں کے حکومت کرنے والا امیر المومنین، شیر اور بکری کو ایک گھاٹ میں پانی پلانے والا امیر المومنین، نبی کا دوسرا جانشین، جس کو دیکھ کر کے شیطان اپنا رستہ بدل دے وہ فاروق اعظم، جس کا ذکر توریت میں ہو، انجیل میں ہو، زبور میں ہو، قرآن میں جس کا ذکر ہو، قرآن کی 22 آیتوں کا نزول جس کے مشورے کی تائید میں نازل ہوتی وہ فاروق اعظم، جس کے گھر کی چوکھٹ کے اندر داخل ہونے کے لیے ہم جیسے اور ہم کیا بڑے بڑے اولیاء آج تمنا کرتے ہیں کہ فاروق اعظم کے گھر میں ایک بار ہمیں داخلے کا شرف مل جاتا، لیکن نہ کوئی اغوا ہے، نہ کوئی بچولیا ہے، نہ کوئی کوشش ہے، نہ کوئی کاوش ہے. فاروق اعظم اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کون نکاح کرے گا؟ ایک بیٹا کہتا ہے میں کروں گا. فاروق اعظم جاتے ہیں اور اس بڑھیا کے گھر میں پیغام دیتے ہیں کہ تمہاری کماری بیٹی ہے، اپنے بیٹے سے رشتہ کرنا ہے. اس نے کہا امیر المومنین سے بڑا رشتہ کیا ہو سکتا ہے، ہم تیار ہیں. اور بغیر کسی کوشش کے، کاوش کے، فاروق اعظم کو چلا کر ان کے گھر بھیجا گیا. یہ تقوی کی برکت، گناہ سے بچنے کی برکت. اور پھر اللہ کی شان. جب شادی ہوئی تو اس بیٹی کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی. اور پھر اس بیٹی کی جب شادی ہوئی تو اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا. اور اسی بیٹے کو دنیا نے پہلی صدی کا مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے جانا اور پہچانا. دیکھو نانی کے تقوی میں گھر میں پہلا مجدد پیدا. ارے نانی متقی ہو تب بچے ایسے ہوتے ہیں. اگر ماں کا تقوی بے مثال ہو تو پھر بچوں کے تقوی کا عالم کیا ہوگا. رشتہ گھر چل کے آیا کہ رشتہ نعرے سے ٹائم، تھوڑا نعرے سے ٹائم بچا لیں کیونکہ بس 2-5 منٹ بچے. بولو رشتہ گھر چل کے آیا کہ نہیں آیا؟ تو گناہ کے بچنے سے، گناہ سے بچنے سے اللہ ملتا ہے، روزی نہیں، رزاق ملتا ہے، روزی نہیں مل سکتی. کوئی مسئلہ بڑا نہیں ہے. اللہ کی چوکھٹ سے اللہ بڑا ہے. اس کی چوکھٹ سے جب تک دور رہو گے بھٹکتے رہو گے. جملے کو اگر تلخ لگے تو معاف کرنا، کتے سے سبق سیکھ لو. جب کتے پہ کوئی ڈنڈا مارتا ہے نا، ڈنڈا، تو کتا کائیں کائیں کرتے ہوئے، چیختے ہوئے اپنے مالک کے دروازے پر آتا ہے. دیکھ لینا جو پالتو کتے ہیں نا، یہ تو نہیں کہوں کہ ان کو مارنا، کیونکہ ہمارے مذہب میں کتے کو بھی مارنا جائز نہیں ہے، لیکن تجربہ کر لینا. جو گلے میں پٹا رکھتے ہیں نا وہ کتے کو اگر کوئی مارے وہ فوراً مار کھا کے چلاتے ہوئے مالک کے دروازے پہ آتا ہے، کیونکہ کتے کو پتا ہے اگر میری حفاظت ہو سکتی ہے تو صرف مالک کی چوکھٹ پہ ہو سکتی ہے. کتا یہ شعور رکھتا ہے، اپنا شعور کام ہے. بہت بڑے بنے ہو نا، کوئی پٹھان صاحب بن گئے، کوئی شیخ صاحب بن گئے، کوئی ڈاکٹر صاحب بن گئے، کوئی خطیب صاحب، سب صاحب بنے. او صاحبو کبھی انسان بھی تو بن کر کے سوچو. سب بنے کبھی انسان بن کے سوچو. بہت بڑے بن گئے ہیں. انسانیت کم از کم کہ ایک کتا درس دے رہا ہے، ایک کتا درس دے رہا ہے کہ ڈنڈا پڑے تو مالک کے در پہ. کتنے ڈنڈے پڑ رہے ہیں پھر بھی مالک کے دروازے پہ آنے کو تیار نہیں. اب بھی نرم نرم گدوں پہ لے کر زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہو، اب بھی گانے سن رہے ہو، اب بھی غزلیں سن رہے ہو. کہتے حالات نہیں بدلتے اور جلسوں سے حالات نہیں بدلیں گے. خدا کی چوکھٹ پہ جب تک نہیں گراؤ گے حالات نہیں بدلنے والے. جانور کو شعور ہے کہ ڈنڈے پڑے تو مارے، اور قدرت اسی لیے ڈنڈے پڑواتی ہے کہ اگر ڈنڈے پڑیں گے تو کم سے کم میں خوشیوں میں یاد نہیں آ رہا ہوں تو ڈنڈے پڑنے پر تو تمہیں یاد آؤں گا. لیکن اس قوم
تو دیکھو میرے بھائی خدا کی چوکھٹ پہ کیا نہیں ہوتا. تو بات دور نکل رہی ہے. کیا کر رہا تھا پیر صاحب کو لوگوں نے بیان کیا سرکار بہت مصیبت بہت مسائل کچھ کیجئے. فرمایا مسجد آباد کرو مسجد آباد کرو. میں گارنٹی دے جا رہا ہوں حج کو جا رہا ہوں آؤں گا انشاءاللہ سارے غم تمہارے دور ہو جائیں گے. پیر صاحب واپس آئے. اب مسجد میں قیام کیا تو اب کسی کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی بلکہ خوشی کی اور دعاؤں کی آواز آ رہی تھی. اللہ جس نے مجھے آباد کیا تو ان کو آباد, جس نے مجھے آباد کیا تو ان کو آباد. تو پیر صاحب نے اس آواز سے پوچھا یہ پہلے کس کی آواز تھی اب کس کی آواز ہے؟ پہلے رونے کی اور بد دعا کی تھی, ابھی خوشی کی اور دعا کی ہے. تو آواز آئی کہ کسی اور کی آواز نہیں, یہ مسجد کی دیواروں کی آواز. جب تک اس بستی کے لوگ مسجد کو آباد نہیں کیے تھے اور مسجد کو ویران کیے تھے, سجدہ کرنے نہیں آتے تھے, تو مسجد ان کے لیے بد دعا کرتی تھی رات میں کہ اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا ان کے گھروں کو ویران کرتے ہیں. اور چونکہ آپ نے کہا تو سب لوگ مسجد کو آباد کر رہے ہیں, تو اب مسجد آباد ہو گئی, تو اس لیے ان کے لیے اب مسجد دعا کر گئی ہے. صبح کو پھر سب لوگ مسجد میں آئے کیونکہ اب مسجد میں آنے لگے تھے. کہا حضرت آپ نے تو کیا بتایا, خدا کا ڈر ہمارے سب مسئلے حل ہو گئے, لیکن اس کا سبب تو بتائیں. کہا بچوں میرے پیاروں میرے مریدوں سنو, جب تم نے مسجد کو ویران کیا تھا تو مسجد تمہارے لیے بد دعا کر رہی تھی کہ اللہ جس نے مجھے ویران کیا تو ان کو ویران کر دے. تو یہ جو تمہاری مصیبتیں تھی, مشکلیں تھی, تباہی تھی, بربادی تھی, مسجد کی ویرانی کی وجہ سے تھی. مسجد ویران تھی تو تم سب ویران تھے, اور پھر مسجد آباد کیا تم سب آباد ہو گئے. کیوں ایک بات بتاؤں, اللہ کے رسول علیہ السلام تو بے نمازیوں سے اتنے ناراض ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو کہتے تھے اے میرے صحابہ بے نمازی کو بھیک بھی مت دیا کرو, بے نمازی کو زکات بھی مت دیا کرو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے نمازی کی صحبت میں بھی مت بیٹھو. میں حوالے کے ساتھ پڑھ دوں تاکہ آپ ناراض نہ ہوں. فقیہ ابواللہ سمرقندی کی کتاب ہے قرۃ العیون, اس میں انہوں نے لکھا کہ اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ بے نمازی کے ساتھ مت بیٹھا کر, کیونکہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے آسمان سے اس پہ لعنت برستی ہے, تو جو اس کے قریب بیٹھے گا وہ لعنت کا اثر اس پہ بھی ہوگا. غور کریں, جب بے نمازی کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کو بیٹھنے سے منع کر دیا گیا تو پھر بے نمازی کو یہ کب اجازت دیں گے حضور کہ غوث اعظم تم اپنا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے, جہاں حضور بیٹھنے کے لیے اجازت نہیں. دیکھو میں جملے تلخ ہے لیکن معاف کرنا, یہ جو تمہارے اندر یہ جو خط ہے نا کہ زنا بھی کروں گا, شراب بھی پیوں گا, نشہ بھی کروں گا, نفرتوں کی بولیاں بھی بولوں گا, فتنے بھی پھیلاؤں گا, جھگڑے بھی لگاؤں گا, بیوی کو طلاقیں بھی دوں گا, ظلم بھی کروں گا, ماروں گا بھی, پیٹوں گا بھی, سب کروں گا, پھر دیکھوں کہ میں قادری ہوں تو غوث پاک ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے, اور تو کبھی قادری ہو ہی نہیں سکتا. اتنا ظالم کبھی قادری اور چشتی اور نقشبندی اور سہروردی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ کپڑا پکڑنے کی قادریت الگ ہے اور غوث اعظم کی تعلیمات کی قادریت الگ ہے. کپڑا پکڑنے والی قادریت جنت میں نہیں لے جائے گی, تعلیمات غوث اعظم والی قادریت جنت میں لے جائے گی, نعرے والی چشتیت جنت میں لے جائے گی, غریب نواز کی تعلیمات والی چشتیت جنت میں لے جائے گی. اب آپ کس پر ہے بھائی ذرا سوچو تو صحیح. اس لیے خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کر دو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے, میں محمد اس سے بیزار ہوں, وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا. یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں خدا کے لیے حضور جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد کو پورا کرو. بس جاتے جاتے 2-3 جملے اتنا کہوں, نماز کی پابندی کا, لیکن مسجد جانا تو امام کے پیچھے مت پڑ جانا. امام صاحب ٹائم پہ نہیں آ رہے ہیں, ان کی تو یہ تو جھوٹ بولتے ہیں. یعنی مسجد جاتے ہیں تو امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی بجائے پیچھے پڑ جاتے ہیں. میرے ایک عزیز نے میرے مالیگاؤں میں پوچھا کہ حضرت بتاؤ میرے امام صاحب جھوٹ بولتے ہیں, میری ان کے پیچھے نماز ہوگی, میں جانتا ہوں قوم کی نفس کو کہ یہ فتنہ پیدا کرے گا. میں نے کہا اگر تجھ سے کم بولتے ہیں تو نماز ہو جائے گی. اب فیصلہ تو نے کرنا ہے کہ کون زیادہ جائے. ہاں تم سب کچھ کر لو لیکن امام کچھ کرے تو فتنے ہو. اب امام کو دیتے کتنا ہوئی, بہت معافی کے ساتھ دور جو نزدیک سے آئے ہو, جلسہ کراؤ گے تو 1 گھنٹے کی تقریر کرنے پہ
मुकर्रिर के नाज भी उठाओगे, डांट भी सुनोगे, हैं, धक्के भी खाओगे, नाराजगी भी उठाओगे सब। मैं किसी की गिबत करने नहीं आऊँ, लेकिन आपको इमाम की अजमत बता दूँ, इतना सब कुछ। फिर उसके बाद खाना वाना खिला करके हाथ जोड़ लो, हज़रत साहब कोई गलती हो तो माफ़ करना है, और उसके बाद रुखसत भी करोगे। जिसने 1 घंटे की तकरीर की उसको 40, 50, 35 हज़ार दोगे, सारे गुस्से वक्से सहने के बाद भी हैं। और जो पूरी जिंदगी लगा दे, पूरा महीना तुम्हारे बच्चों के कान में अजान से लेकर तुम्हारे बाप की फातिहा पढ़ने तक, जनाजा पढ़ने तक, उसको कितना देते हो? 4000, 5000। और ऐसे 65 लोग किस्मत से मस्जिद के ट्रस्टी बन जाते हैं बात जगह, कि उनको कहो कि भाई नजराना बढ़ाओ, और तो क्या जरूरत है बढ़ाने की? मैंने कहा क्या जरूरत है बढ़ाने की? जितना तेरी बीवी को बीमारी में फीस लगती है, उतनी फीस तो इमाम की बीवी को भी लगती है। तेरा बच्चा आइसक्रीम मांगता है तो इमाम का बच्चा भी आइसक्रीम मांगेगा। तेरे बच्चे के स्कूल की जो फीस है, इमाम के बच्चे की भी तो उतनी होगी। जो दिल तेरा चाहता है वही तेरा इमाम का दिल भी चाहता है। तो क्या इमाम बन करके उसने कब्र खोद कर जीते जी वो कब्र में दाखिल हो जाए? 4-5 हजार में किसी का घर चलता है क्या? चलता है? इसीलिए आज इमाम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इमाम बनाने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये तुम्हारी सूरत हाल रही तो कल तुम्हें अच्छे इमाम मिलना बंद हो जाएंगे। कोई तलफ्फुज के साथ कुरान पढ़ने वाला इमाम नहीं मिलेगा, ऐसी और एक कोने मिलेंगे जैसे तुम, वैसे तुम्हारे इमाम, जिन्हें ना मसाइल का पता होगा ना फजाइल का पता होगा, जिन्हें ना अकीदा मालूम होगा ना दीन मालूम होगा ना मतलब मालूम होगा। खुदा के लिए रहम करो, इमामों की कम से कम उतनी तनख्वाह तो कर दो जितनी तुम अपने मुकर्रिरों को देते हो। और मैं नौजवानों के मशवरा देता हूँ, मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र के तौर पे कह रहा हूँ, उस पर अमल करता हूँ। और हमारे शहर में मैं मस्जिदों में बोलता रहता हूँ, मेरा काम है बोलते कि आज अगर लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, कल मानेंगे, कल नहीं मानेंगे 10 साल बाद मानेंगे, हमारे मरने के बाद मानेंगे, लेकिन दीन का फायदा होगा इंशाल्लाह। में खुशी है, बोलना जायज नहीं होता। कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत करो कि नसीहत मोमिनों को फायदा देती है, फायदा ही होगा इससे। हम हमारे शहर में बोल रहे हैं, लोग अमल भी करें। क्या भाई ट्रस्टी नहीं बढ़ाते तनख्वाह? एक काम करो, जुमा पढ़ने तो तुम सब जाते हो, हस्ब हैसियत उतनी रकम ले जाओ, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100, जिसकी जो हैसियत हो जेब में रख के ले जाओ। और जब इमाम से मुसाफा करो तो खाली हाथ नहीं करना। जुमा के दिन 50, 100, 10 रुपये देना। अगर 50-50 रुपये 500 लोग दे देते हैं जुमा में, तो जितनी महीने की तनख्वाह होती है उससे ज्यादा हफ्ते में इमाम और मौज़िन को दोनों को मिल जाएगा। लेकिन दो, और एक बात बताऊं, हमारे मुर्शिद सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाया करते थे कि किसी भी बुजुर्ग से जब हाथ मिला, अल्लाह वालों से बुजुर्गों से हाथ मिलाओ तो खाली हाथ नहीं मिलना। और बहुत खूबसूरत जुमला मुर्शिद का है, फरमाते खाली हाथ जाओगे नहीं तो खाली हाथ वापस भी नहीं आओगे। तुम अल्लाह के नेक बंदों के पास कुछ ना कुछ तोहफा लेके जाओगे, अल्लाह तुम्हारी झोली भर, वो दे ना दे, अल्लाह तुम्हारी झोली भरेगा। इसलिए बुजुर्ग जमीन के ऊपर है तो भी खाली हाथ नहीं मिलना, और जमीन के अंदर है तो भी खाली हाथ नहीं मिलना। खाली हाथ जाओगे नहीं, खाली हाथ वापस आओगे नहीं। ये हमारे मुर्शिद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का फरमान। अब आप कहेंगे अल्लाह वालों की बात है, मैंने कहा इमाम से बड़ा अल्लाह वाला कौन है वो बताओ। इमाम से बड़ा इसलिए कि बहुत, मैं फिर कह रहा हूं कोई अपने ऊपर मत लेना, बड़े से बड़ा मुकर्रिर भी पूरे महीने हर नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ता है। अभी आज ही असर की नमाज 7 मिनट बचे थे, कोई मस्जिद नहीं, कोई घर नहीं, कोई होटल नहीं। मैंने हाफिज चिश्ती साहब से कहा कि भाई 7 मिनट बचे हैं, अब नमाज कज़ा होने का खौफ है, यहीं पर गाड़ी रोको, मैं गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे नमाज पढ़ लूँ ताकि नमाज कज़ा न, क्योंकि एक वक्त की नमाज कज़ा करने वाले का बहुत बुरा अंजाम है। कहा कि उसके असर की नमाज जो छोड़ दे, असर की नमाज थी, जो असर की नमाज छोड़ दे अल्लाह उसके सारे अमल बर्बाद कर देगा। मैंने चिश्ती साहब को कहा कि भाई नहीं रोक दो, मैं 6 मिनट बचे हैं, कज़ा ना हो, बैठ के नमाज। मैंने गाड़ी में बैठे बैठे पढ़ी, इतनी लंबी चौड़ी तकरीर कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल मैंने गाड़ी में बैठ के नमाज पढ़ी, मेरी मजबूरी थी, जमात भी से भी नहीं पढ़ी, मैं मुसाफिर हूँ। लेकिन कितना ही बड़ा मुकर्रिर होगा, पूरे महीने की नमाजें वो बाजमात नहीं पढ़ सकता, कभी कहीं है कभी कहीं पढ़ेगा। मैं बेनमाजी की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो मेरे नजदीक कुछ भी नहीं है, कोई मुकर्रिर नहीं है वो, हैं जो नमाज नहीं पढ़ता, वो नहीं पढ़ता, वो क्या करेगा? वो तो जहन्नम का कुंदा बना होगा ना,
کہ جو خود عمل نہیں کرتا اس کے ہونٹ تو آگ کی قینچی سے کاٹے جائیں گے، بے عمل مقرروں کا انجام دے۔ لیکن جو باعمل ہے وہ بھی، حالانکہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے سفر میں اگر اس کی جماعت نہیں ہو رہی ہے تو، لیکن میں فضیلت بتا رہا ہوں امام کی۔ بڑے سے بڑا مقرر، بڑے سے بڑا پیر جو سفر کر رہا ہے، دورہ کر رہا ہے، وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر وہ جماعت نہیں پڑھتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ سفر میں ہے۔ لیکن امام تمہارا پورے مہینے میں ہر نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اور جماعت میں بھی آخری میں، بیچ میں نہیں ہے، سب سے آگے کھڑا ہوا ہے۔ تو جب اللہ پیچھے والوں پر اتنا کرم کرتا ہے تو آگے جو کھڑا ہوا ہے پانچوں وقت اللہ اس پہ کتنا کرم کرتا ہے۔ تو میرے بھائی اپنے امام کا خیال کریں۔ اور آخری اور دوسری بات کہ اگر حضور کو خوش کرنا ہے تو آپس کی نفرتیں مٹا دو، کیونکہ جس کے دل میں حسد، دشمنی، بغض، کینہ ہے اس کے دل میں حضور نہیں ہے۔ یاد رکھنا، یہ اس کا سلسلہ، یہ میرا سلسلہ، یہ اس کی تنظیم، یہ میری تنظیم، یہ اس کا مدرسہ، یہ میرا مدرسہ، یہ اس کا پیر، یہ میرا پیر، یہ اس کی برادری، یہ میرا تیرا چھوڑ دو۔ ہم سب حضور کے غلام ہیں اور ہمیں ایک دوسرے سے محبت۔ ایک بات بھی کہہ دوں آپ سے، علماء موجود ہیں، اگر حضور کی امت سے محبت تمہارے دل میں نہیں ہے تو حضور کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے، تم ڈرامہ کر رہے ہو۔ یاد رکھنا، حضور کی محبت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ حضور کی امت سے تمہارے دل میں محبت ہونی چاہیے۔ ایک بات کہوں حدیث کی روشنی میں، احد سے کون کون نفرت کرتا ہے ذرا ہاتھ اٹھائے۔ احد پہاڑ ہے مدینہ شریف میں، پہچانتے ہو نا سب لوگ؟ پہچانتے ہو کہ نہیں احد پہاڑ کو؟ حضور علیہ، جو نہیں پہچانتے میں پہلے بتا دوں کیا ہے احد کے بارے میں۔ حضور نے فرمایا کسی جنتی پہاڑ کو دیکھنا ہے تو اس پہاڑ کو دیکھو۔ کتنے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتا، پکی بات ہے، بول تو بھائی جواب تو دے دوں، کوئی نہیں کرتا نا۔ اب آپ مجھے بتائیں کیوں اس سے نفرت نہیں کرتے؟ تو کہا کہ وہ پہاڑ حضور سے محبت، جنتی اس لیے کہ حضور سے محبت۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب بھائی مجھے بتاؤ کہ اگر پتھر رسول سے محبت کرے تو تم اس سے لڑتے نہیں، وہ نفرت نہیں کرتے، اس کے بائیکاٹ نہیں کرتے۔ تو حجر محبت کرے تو تم اس سے محبت کر رہے ہو، تو بشر محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کیوں نہیں کر لیتے؟ آپس میں دوسرے سے پیار کرو۔ اور ہم لوگ تو واقعی بھائی صوفیہ کے بزرگوں کے غلام ہیں، چشتی قادری لوگ ہیں نا ہم لوگ۔ حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر یا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کے پاس کسی مرید نے تحفے میں، کیونکہ پہلے مرید ایسی تھے کہ کچھ نہ کچھ پیر صاحب کو تحفہ خالی آتے جاتے تھے۔ ایک لوہار مرید تھا، قینچی لے گیا، سرکار قینچی لے لے۔ بزرگ نے فرمایا تو قینچی لائے ہو تحفے میں؟ کہا ہاں میں لوہار ہوں اس لیے قینچی لایا۔ وہ فرمایا تو لوہار ہے تو تجھے سوئی بنانی نہیں آتی، صرف قینچی بنانی آتی؟ کہا نہیں حضور میں تو سوئی بھی بنا لیتا ہوں۔ کہا بابا ہم صوفی لوگ ہیں، ہمارے پاس قینچی نہ لایا کرو، ہمارے پاس سوئی لایا کرو، کیونکہ قینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے۔ تو ہم ایک کو دو کرنے والے نہیں ہیں، ہم دو کو ایک کرنے والے ہیں۔ ہم توڑنے والے نہیں، ہم جوڑنے والے۔ کیوں لڑتے ہو؟ کیوں فتنہ کرتے ہو؟ کیوں آپس میں منتشر ہو؟ نہیں، جب عقیدہ ایک ہے، نظریہ ایک ہے، مذہب ایک ہے، مشرب ایک ہے، سب یا رسول اللہ یا غوث کہنے والے ہو، لڑتے کیوں ہو؟ نہ لڑو۔ اگر لڑو گے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے تفسیر خزائن العرفان میں علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں، آقا نے فرمایا جو میری امت میں فتنہ پیدا کرے وہ شیطان کی اولاد سے۔ حضور نے کیا کہا؟ وہ شیطان کی اولاد سے۔ اگر آپ کو کوئی ستائے، پریشان کرے، بس اب حضور کی ایک حدیث پڑھوں اور بات پوری کروں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اخلاق کیا ہے؟ اخلاق آقا فرماتے ہیں بس اخلاق کو، تمام اخلاق کو سمیٹ کے حضور نے 3 جملوں میں جمع کر دیا۔ اگر بااخلاق بننا ہے تو تینوں چیزیں سیکھ لو۔ آقا فرماتے ہیں جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ، جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ یہی اخلاق محمدی ہے۔ اب بتاؤ اس پر کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں، آپ کو حضور کی میلاد تو یاد ہے، میلاد کا مقصد یاد نہیں ہے، اور جب تک میلاد کا مقصد یاد نہ کرو اس وقت تک آپ کامیاب نہیں رہیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں دب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ انت نور اللہ فجأ انت نور اللہ فجأ جئت بعد الحسين يسرا ربنا أعلى القدر يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الحمد لله قبل كل شيء الحمد لله بعد كل شيء الحمد لله مع كل شيء والحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه وأمه وأبيه وابنه الكريم الغوث العظيم الإعلان وحزبه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین اس محفل کو پنجتن پاک غوث پاک غریب نواز تیرے محبوب کی اصحاب ازواج خلفائے راشدین کے صدقے میں قبول فرما سب کے گناہوں کو معاف کرنا یا اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے ہم میں کوئی اپنے آپ کو بے قصور نہیں کہتا ہم سب سے بڑے گنہگار ہیں تیری مخلوق میں ہم سے بڑا کوئی مجرم گنہگار کا سیاہکار نہیں ہے ہم آخری درجے کے مسلمان ہیں اور ہم جتنے گندے اور برے ہیں تیری مخلوق میں کون ہوگا لیکن مولا ہم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہے اور تجھ سے بڑا کوئی غفار اور ستار نہیں ہے تیرے محبوب سید المعصومین کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے ہم
ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے. تیری شان ہے، تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے مولا. دور نزدیک سے آئے ہیں تیری رحمت سے امید لگا کر اور تیرے حبیب کو وسیلہ بنا کر اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں. ہم سب کی مغفرت کر دے، ہم سب کی بخشش کر دے، ہم سب سے راضی ہو جا مولا. ہمیں اپنا بنا لے، اپنی چوکھٹ پہ آنے کی توفیق دے دے، پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ دے دے. ہمیں ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے، نسلوں کو نمازی بنا دے. اذان ہو تو ایسی بے قراری بے چینی عطا کر کہ جب تک نماز نہ پڑھے دلوں کو چین نہ ملے. ہمارے جو نوجوان بیٹے بیٹیاں بس رستے سے بھٹک گئے اللہ، نشہ شراب جوا بدکاری برائی جو بھی اللہ ہمارے معاشرے سے ختم کر دے. سب کو نیک بنا، تیری خشیت عطا کر، خوف عطا کر، ریاکاری سے بچا، عشق رسول عطا کر مولا. ہم کسی کو ماننے سے انکار نہیں کرتے، کسی کے ذکر سے انکار نہیں کرتے. ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ جان رحمت کے بعد مانتے ہیں. دنیا میں جتنے اکرام کے قابل ہے لیکن مولا ہم دعا کرتے ہیں سب سے زیادہ تیرے حبیب کا عشق دے، سب سے زیادہ تیرے حبیب کی محبت دے، ان کے عشق میں فنا کر دے، ایسا گما دے ان کی بنا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. خون کے قطرے قطرے میں عشق رسول دے دے، محبت رسول دے دے یا اللہ. ان کے لیے بلکنا، تڑپنا، آہیں بھرنا، رونا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر انہیں یاد کرنا نصیب کر دے مولا. ہر وقت تصور میں وہ رہیں، زبان پر تیرا ذکر رہے، دل میں ان کی یاد رہے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے مولا. ہمیں تیرے حبیب کا بنا لے مولا، ان کا بے دام غلام بنا لے، غیر مشروط عشق اور محبت ان کی عطا کر دے. ہماری نسلوں کو عشق رسول عطا کر، محبت رسول عطا کر. پوری دنیا میں میرے آقا کی امت میں جو جس مصیبت میں ہے، بلا میں ہے، تکلیف میں، سب کی مصیبتیں، بلا، تکلیف، پریشانیاں دور کر دے مولا. بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو فارغ قرض سے نجات دے دے، جن کو اولاد میں انہیں نیک اولاد دے دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک پارسا فرما بردار وفادار بنا دے. جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں انہیں اعلیٰ کامیابی اور کامرانی عطا کر. یہ علماء، مشائخ، ائمہ اور یہ عوام بھائی بہنیں اور کمیٹی کے جتنے لوگ ہیں جس نے جس طرح حصہ لیا، کوششیں کی، سب کی کوششیں کاوشیں قبول فرما. سب کو تیری شان کے لائق بہتر جزا عطا فرما. ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرما. ہمارے پیارے بھارت کو خوب ترقی دے، کامیابی دے، کامرانی دے. تیرے وفاداروں کو اس میں نمایاں کامیابی و کامرانی عطا فرما. مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا آتا ہے. جو مانگے وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے بھی تیری شان کے لائق عطا کر دے. سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. جس کے دل میں جو مراد، جو تمنا، جو آرزو ہے، سب کی ہر مراد ذکر رسول کے صدقے میں پوری کر دے، بندہ پاک کے صدقے میں پوری کر دے. ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے اے رب محمد مصطفیٰ، یہاں سے ہٹنے سے پہلے تو ہم سب سے راضی ہو جا، تیرے محبوب کو راضی فرما دے. جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر دے، جب موت دے تو ایمان پر. مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما. الہی بحق بنی فاطمہ کے بالقول ایمان کنم خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی و قبول منو دست دامان آل رسول. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے وقت زیادہ ہوا ہے، مجھے سفر کرنا ہے، اس لیے اگر آپ اجازت دے دیں، مسافہ یقیناً اچھی بات ہے، لیکن اجازت دے دیں تو بڑی نوازش ہوگی. السلام علیکم.